بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق اللہ. قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا بھی ذکر ہے. میں نے اپنی زندگی میں شاید ایک آدھ بار پہلے جہنم کا تذکرہ کیا، کیونکہ میں نے کسی عالم دین کو سنا تھا پرانے بزرگوں میں، انہوں نے جہنم کے بارے میں کچھ زیادہ ہی تذکرہ فرمایا، تو پھر انہیں کہا گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کم ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی جو تم نے جہنم کا اتنا تذکرہ کیا. اس ڈر کی وجہ سے آج تک میں نے دوبارہ جہنم پر بیان نہیں کیا. لیکن آج دل کہتا ہے کہ قرآن کریم نے چونکہ بہت سی آیات میں جہنم کا ذکر کیا ہے اور احادیث مبارکہ صحیحہ میں بہت زیادہ جہنم کا تذکرہ آتا ہے، تو کچھ تذکرہ میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پاکستانی بھائی خاص طور پہ کچھ ڈنڈے کے مرید ہیں. جب تک پولیس کی گاڑی موٹر وے پہ نظر نہ آئے رفتار آہستہ نہیں کرتے. اس لیے بہتر ہے کہ ہم تھوڑا سا جہنم کا بھی ذکر سنیں اور ساتھ جنت کی آیات بھی پڑھی ہیں تاکہ مایوسی ختم ہو اور اگلا ٹکانا بھی ہمیں نظر آئے کہ ہمارا ٹکانا ہے. یاد رکھیے رہائش گاہیں دونوں ہیں، ٹھیک، دونوں رہائش. جیسے کسی کے دو گھر ہوتے ہیں، ہمارے بھی دو گھر ہیں، ایک جنت میں ایک جہنم میں، بنے ہوئے ہیں، ریڈی ہیں، جدھر مرضی چلے جائیں. صحیح احادیث کی روح سے دونوں جگہ رہائش موجود ہے. جس طرح کے ہم عمل کریں گے اس طرح کا گھر ہمیں مل جائے. جنت بھی پیدا شدہ ہے، تیار ہے، ریڈی ہے، اور جہنم بھی. جو بندہ خدا نہ خواستہ کفر پر مر گیا وہ کبھی راحت کا، آرام و سکون کا، جنت کا اور اس کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبوؤں کا خواب بھی نہ دیکھے. اللہ رب العزت جس طرح رحمان اور رحیم اور قدرت والے، کرم کرنے والے کریم ہیں، اسی طرح وہ انتقام لینا بھی جانتے ہیں، المنتقم بھی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو
بدلنے پر نہیں آئیں گے تو اپنا نقصان خود کریں گے. بہت ساری آیات ہیں جس میں جنت کا ذکر ہے، جہنم کا. جہنم کے 7 دروازے ہیں، 7 طبقے ہیں. لہا 7 ابواب قرآن کریم میں ہے. جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7. اور جنتیں 8 ہیں، ان کے 8 دروازے ہیں. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها. اور کافروں کے بارے میں اس سے پہلے آیت ہے وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا حتى اذا جاءوها فتحت. یہاں فتحت ہے جہنم کے بارے میں، اور جنت کا جہاں ذکر ہے وہاں وفتحت ہے. یہ عربی لوگ، علماء لوگ اس بات کو جانتے ہیں. اس کو عربی میں واو ثمانیہ کہا جاتا ہے. واو ثمانیہ، 8ویں چیز پر واو آتا ہے. جنت چونکہ 8 طبقے ہیں، 8 جنتیں ہیں، 8 دروازے ہیں، اس لیے جنت کے لفظ کے ساتھ وہ فتحت آیا. اور جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 دروازے ہیں، اس لیے وہاں فتحت آیا، وہ نہیں آیا. تو بہرحال جنت بھی ریڈی ہے، جہنم بھی ریڈی ہے. ہمیں سوچنا ہے، اپنے دماغوں کو لگانا ہے کہ ہم کس گھر کی طرف جا رہے ہیں، کون سی رہائش ہم اپنی رہائش بنا رہے ہیں. ڈیفنس میں رہائش بنا لی، خوش ہو گئے، آگے اگلی رہائش، اگلے دن کی رہائش قبرستان میں مر مک جانا نہ. اب ہم نے کبھی نہیں مرنا، یاد رکھیے. پیدا ہونے کے بعد کبھی نہیں مرنا. وہ موت تھوڑی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے. زندگی کا اصل جینے کا وقت ہے مرنے کے بعد. ہاں عبادت کا وقت نہیں ہوگا، ہاں ترقی نہیں ہوگی موت کے بعد، ہاں محنت نہیں کروائی جائے گی. جو کر کے آئے اسی پر مدار رکھا جائے گا. ہم مر مٹنا نہیں ہے. بعض لوگ خودکشی اس لیے کر جاتے ہیں کہ مکاؤ یار، تنگ آئے پڑے دنیا سے، مکاؤ اپنے آپ. مکانا نہیں ہے. موت تو ایک نئی زندگی کا نام ہے، لازوال زندگی کا نام ہے. اللہ رب العزت جب قیامت کے دن اپنا ایک ہونا ظاہر فرمائیں گے، وہ چند لمحات، چند دن، چند گھنٹے یا جتنا عرصہ ان کو معلوم، اس وقت سارے بے ہوش ہو جائیں گے، سارے ختم ہو جائیں گے. اینڈ پہ جا کے جو رحمان کی جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ رہ جائیں گے، وہ بھی ایک چند لمحوں کے لیے ختم ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا عین الملوک، کدھر ہے بادشاہ؟ سب ختم ہوں گے. وہ لمحہ آئے گا. بس موت نہیں ہے دوبارہ. ہم ہمیشہ کے لیے اب زندہ ہیں اور زندہ رہنے والے ہیں. مرنا تو منتقل ہونا ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. تو جناب اگلی رہائش ڈیفنس سوسائٹی میں یا کسی اور میں؟ پکی ایسے 2 رہائشیں ہیں، ایک میں کانٹے، ایک میں پھول ہے. ایک میں آگ جل رہی ہے، اس کے اندر رہنا ہے، اور ایک میں باغ ہے، اس میں جانا ہے. یہ بات مومنوں کو بتانے والی، یہ بات کسی بچے کو یہ بتانا گوارا ہے یہ تیرے ابا جان ہے، اس کو نہیں پتا میرے ابا جان ہے. تو مومنوں کو بھی اسی طرح بتانا پڑتا ہے کہ بھئی ہمارے 2 رہائشیں ہیں، ہم کس رہائش کا انتخاب کر رہے ہیں، ہمارا عمل کون سی رہائش بتا رہا ہے. جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7 دروازے ہیں. جی جہنم، لظا، حطمہ، سقر، سعیر، جہیم، حاویہ. جنت کے یہ 7 دروازے ہیں، 7 طبقے ہیں. جو لوگ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، نفرتیں دلاتے ہیں، لوگوں میں پھوٹ ڈالتے ہیں، وہ امت محمدیہ کے وہ لوگ ایک خاص طبقے میں ہوں گے، جہنم کے. جائیں گے ضرور. جی حل من مزید قرآن کریم میں ہے. جب بھی جہنمی جہنم میں جائیں گے وہ کہے گی حضرت اور، اس کو بھوک لگی رہے گی. جہنم ہماری بھوکی ہے. وقودها الناس والحجارہ، لوگ بندے ہی ایندھن ہوں گے. جیسے سوکھی لکڑیاں جلا کے گاؤں میں آج بھی چولہے جلاتے ہیں، اس طرح ہمیں آگے کر کے جلایا جائے گا. ہمیں لکڑیاں بنایا جائے گا، جہنم کا ایندھن بنا. کیا کہیں ہم تو نہیں ان میں؟ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے ان کو عذاب کس طرح دیا جائے گا؟ ایک کندھے سے لے کے دوسرے کندھے تک 3 دن تیز رفتار گھوڑا دوڑائے. 3 دن تیز رفتار گھوڑا کہاں پہنچے گا؟ جا کے
ایک کندھا ادھر ہے، دوسرا کندھا ادھر ہے. ایک ایک دانت جہنمیوں کا احد پہاڑ کے برابر ہوگا. پھر دیو شکل ہوگی، سوچا نہیں جا سکتا. کیوں؟ ان کی چمڑی زیادہ ہوگی. ایک ایک 100 فٹ یہ کھال چوڑی ہوگی، 70 گز، 100 فٹ ایک ایک کھال. یہ کھال ابھی چھلکے کی طرح ہے، پتلے سے چھلکے کی طرح یہ کھال ہے. اسی کھال کوئی عذاب ہے. گوشت کاٹنے کا اتنا تکلیف نہیں ہوتی، اصل عذاب کھال کا ہے. یہ ڈاکٹروں سے پوچھئے کتنی چوڑی ہوگی کھال؟ 100 فٹ. کس لیے تکلیف ہو؟ کیوں نافرمان بنے؟ کیوں ہوش میں نہیں آئے؟ کیوں نہیں سدھرے؟ کیا چیز تھی تمہیں جو دنیا کی طرف کھینچ چلی جا رہی تھی؟ کیا دنیا کی رونقوں کو تم جعلی نہیں سمجھتے تھے؟ اپنی ضرورت پوری کرتے بس، اچھی نیت سے دنیا کماتے بس. پیچھے کیوں پڑ گئے تھے؟ مجھے کیوں بھول گئے تھے؟ اللہ رب العزت جہاں رحمان ہے، رحیم ہے،